اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کے آج کے مضمون کا عنوان ہے کہ عرب کے علاقہ حجاز کی وادی بکہ ہستی باری تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک بڑی دلیل ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے اپنے مضمون کو عنوان دیا ہے کہ عرب کے علاقہ حجاز کی وادی بکہ ہستی باری تعالیٰ کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے لیے خاکسار اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وادی بکہ میں بسانے کا واقعہ پیش کر رہا ہے۔ لوگ اس واقعہ کو پڑھتے اور سنتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس واقعہ کو ہستی باری تعالیٰ کے وجود پر ایک دلیل کے طور پر اس کا گہرائی میں مطالعہ نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ میں ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ کی ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا ایک بین ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے۔ عراق سے مصر اور پھر جنوبی فلسطین میں آباد ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے علاقہ حجاز کی وادی بکہ میں آباد کر دیں۔ یہ وہ وادی ہے جہاں اب مکہ آباد ہے۔ اس وقت یہ علاقہ غیر آباد تھا اور یہ وادی ویران تھی۔ اس وادی میں اس وقت دو پہاڑیاں صفا اور مروہ تھیں جو کہ اب بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کے ساتھ سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے اس وادی میں پہنچے۔ ان کے پاس تھوڑی سی کھجوریں اور پانی تھا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی اور بچے کو اس وادی میں چھوڑ کر واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، آپ ہمیں کیوں اس جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے اور شدت رقت و جذبات کی وجہ سے کوئی جواب نہ دے سکے۔ آخر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا خدا نے آپ سے ایسا فرمایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اور چلتے رہے۔ اس پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ آئیں۔ یہ ایک دردناک واقعہ ہے جس کا پورا نقشہ الفاظ میں نہیں کھینچا جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی دور جا کر پیچھے نظر ڈالی اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ ابراہیم کی آیت 38 میں کیا ہے۔ یہ کہ اے ہمارے رب، یقیناً میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو ایک بے آب و گیا وادی میں تیرے معزز گھر کے پاس آباد کر دیا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں۔ سامعین و ناظرین کرام، اور جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوراک اور پانی ختم ہو گیا تب ان کے بچے کی حالت پیاس کی وجہ سے بگڑنے لگی، اور پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگیں اور ارد گرد کے علاقہ پر اچھی طرح نظر ڈالنے کے لیے صفا پہاڑی پر چڑھیں، اور انہیں دور دور تک کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس لوٹیں اور مروہ پہاڑی پر چڑھیں، پھر بھی انہیں دور دور تک کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اس گھبراہٹ میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے، اور نہ انہیں کوئی آبادی نظر آئی اور نہ ہی کسی جگہ پانی کا علم ہوا۔ وہ انتہائی تکلیف میں تھیں
تب 7ویں چکر کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غیبی آواز سنائی دی کہ اے حاجرہ، اللہ نے تیرے اور تیرے بچے کی آواز سن لی۔ یہ آواز سن کر وہ واپس لوٹیں اور دیکھا کہ ان کا بچہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، اور اس نے وہاں ایک فرشتے کو بھی کھڑا پایا جو اپنے پاؤں کی ایڑی زمین پر مار رہا تھا، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہاں ایک چشمہ پایا جس میں سے پانی پھوٹ پھوٹ کر بہہ رہا تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہوئیں اور اپنے بچے کو فوراً پانی پلایا، اور پھر اس چشمہ کے ارد گرد پتھر رکھ کر اسے ایک حوض کی طرح بنا دیا۔ اسلام میں حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مختلف کرداروں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ واقعہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے، یہ سارا واقعہ اور اس واقعہ کا ہر جز اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، بزرگ و برتر اور اس کی قدرتوں کا پتہ دیتا ہے۔ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا کے خالق و مالک ہے، اس کی صفات ان گنت ہیں، اس کی قدرتوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کے نظام کو چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے مقام سے سرفراز فرمایا۔ خاکسار پھر تاکیداً بیان کرتا ہے کہ یہ واقعہ اور اس واقعہ کا ہر جز اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، بزرگ و برتر کا پتہ دے رہا ہے۔ یہ صرف منہ کی بات نہیں، یہ واقعہ عملی رنگ میں ہوا، اور ہر واقعہ کے ہر جز کا نتیجہ پھر واقعہ ہی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوب پیار کرتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوب باتیں کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باتیں کرنا ان کو اللہ کے بارے میں ایمان و یقین میں اور بھی بڑھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل کو عرب کے علاقہ حجاز کی وادی بکہ میں چھوڑ آویں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت فلسطین میں تھے۔ فلسطین سے وادی بکہ سینکڑوں میل دور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ علاقہ دیکھا ہوا نہ تھا، سفر آسان نہ تھا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کوئی سوال نہ اٹھایا۔ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو آمنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر کی تیاری کے لیے حضرت حاجرہ سے کہا۔ انہوں نے بھی اس پر کسی قسم کا کوئی سوال نہ اٹھایا۔ اس سے بھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار پر اعتماد کا علم ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ ایک لمبا اور پرمشقت سفر طے کرنے کے بعد عرب کے علاقہ حجاز کی وادی بکہ میں پہنچے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قیام کا حکم دیا۔ وہاں قدم روک گئے۔ ایک ویرانے کا ماحول تھا، کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ زندگی کا وہاں کوئی نشان موجود نہیں تھا، زندگی کا کوئی وہاں سامان موجود نہیں تھا۔ اس ویرانے میں تو ایک جوان مرد بھی ہمت ہار دے، اور پھر یہ تو ایک عورت تھی، چھوٹا سا بچہ، اور پھر جگہ بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً واپس ہونے لگے۔ اس واقعہ کا یہ موقع انتہائی تکلیف دہ تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ السلام کے پیچھے چلیں اور پوچھتی رہیں کہ آپ ہمیں اس جگہ کیوں چھوڑ رہے ہو، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے چلتی رہیں اور پوچھتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شدت غم سے بول نہیں سکتے تھے، ان پر رقت طاری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے اور اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی
اور چلتے رہے۔ تب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اچھا، اگر خدا کے کہنے پر ہمیں چھوڑ رہے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ سے ذرا دور ہوتے ہوئے جب کہ وہ اپنی بیوی کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس مقام کے بابرکت ہونے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کفالت شروع کر دی۔ وہاں چشمہ جاری کر دیا، ان دونوں کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اور پھر وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلہ والوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہاں بس جانے کی اجازت مانگی۔ خود سے انہوں نے وہاں قیام نہیں کیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے حقوق کو تسلیم کیا۔ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا اجازت مانگنا یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے تصرف الہی کے تحت ایسا کیا۔ اور پھر وہاں آبادی ہونے لگی۔ اور پھر بعد کے سالوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عارضی طور پر وہاں آئے اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں حج کی عبادت کے ذریعہ ہمیشہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں حج کی عبادت کے ذریعہ ہمیشہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ کر دیا۔ اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو شامل کر کے قیامت تک کے لیے ان کے ذکر کو بلند کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو شامل کر کے قیامت تک کے لیے ان کے ذکر کو بلند کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ واقعہ اور اس کے سارے ضمنی واقعات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بزرگ و برتر اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کی قدرتوں کا پتہ دے رہے ہیں۔ اس پروگرام میں وقت کی مناسبت سے اتنا ہی کہا جا سکتا تھا، اور خاکسار آخر میں کہتا ہے: پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء زندہ باد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔